اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ لیسن 1 اے جو ہے ہم پہلے سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا پڑھنا ہے اس میں۔ تو آج ہم اذان پڑھیں گے، اذان کے الفاظ کو دیکھیں گے۔ گرامر میں ہم ایک نیا مائلسٹون اچیو کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم حرف پڑھیں گے، اسم ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اب ہم حرف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ 13 نئے الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں تقریباً 4000 سے زائد بار آئے ہیں الحمدللہ۔ تو اس سبق کے اختتام پر یعنی لیسن 5 کمپلیٹ جب ہوگا تو آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہو جائیں گے 57، جو قرآن میں 19,000 سے زائد بار آئے ہیں، اور الحمدللہ بیٹری ہماری بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ قرآن سے ہماری واقفیت بڑھتی جا رہی ہے، اجنبیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہوم ورک مجھے یقین ہے آپ سب ضرور کرتے ہوں گے، اور جب بھی آپ لوگ بھی بیٹھے تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں، رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ اذان کیا ہے؟ اذان اللہ کی طرف سے کچھ خاص اوقات ہیں، مخصوص اوقات، اس میں دعوت ہوتی ہے ملاقات کی۔ اب آپ بتائیں، آپ کو اگر کوئی بہت بڑا انسان، ملک کا وزیر اعظم، صدر یا کوئی بھی، وہ آپ کو دعوت پہ بلائے تو کیا آپ انکار کریں گے؟ نہیں کریں گے نا، ہم تو خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے کہ دیکھو ہمیں کس نے بلا لیا، ہمیں پتہ ہے ہمیں کس نے بلایا، آج ہمیں پرائم منسٹر نے دعوت دی، آج ہمیں پرائم منسٹر نے کھانے پہ بلایا۔ کیا کبھی آپ مس کریں گے؟ جو ضروری سے ضروری کام ہو آپ چھوڑ کے کہیں گے نہیں اس دعوت پہ تو میں نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ تو کتنی فکر کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 دفعہ بلاتے ہیں ملاقات کے لیے کہ آؤ میرے بندو، آؤ میرے پاس، ملاقات کے لیے آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، لیکن ہم انسنی کر دیتے ہیں۔ اور اگر جاتے بھی ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ ایسے بس سر سے بوجھ اتارنے کے لیے، فٹافٹ نماز پڑھی اور کہا شکر ہے نماز پڑھ لی ہم نے، وہ شکر ہم نے، کس طرح ہم کہتے ہیں یہ؟ کیا کوئی دعوت پہ بلائے تو ہم ایسے جائیں گے، بھاگ کے جائیں گے؟ اگر آپ کے پاس کوئی آپ کا بہت پیارا ہے اور گیٹ پہ بیل دے، آپ جاؤ، آپ کو اندر ہو کہ نہیں بس میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے، بس میں سلام کرنے آیا تھا، تو آپ کہو گے ایک تو آنا نہیں ہوا، یہ کیا ہاتھ لگانے کے لیے آئے تھے؟ ایسے ہی کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ آپ ہاتھ لگانے کے لیے آئیے، اس آنے کو تو ہم نہیں مانتے، آپ صحیح طرح آئے، ٹائم لے کے آئے۔ تو ہم کیسے اللہ کے پاس اس طرح سے چلے جاتے ہیں؟ فٹافٹ نماز پڑھی، روبوٹک نماز، اور سپیڈ کار کی سپیڈ سے نا ہم نماز پڑھ کے فٹافٹ آ جاتے ہیں۔ اذان کے الفاظ سب کو آنے چاہیے، خاص طور پہ اپنے بھائیوں بیٹوں کو ضرور سکھائیں۔ آپ کو پتہ ہے اذان دینے کا اتنی بڑی فضیلت ہے، کہتے ہیں کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے نا کہ اذان دینے کی کیا فضیلت ہے تو کسی کی باری نہ آئے، ایک انسان دوسرے کی باری نہ آنے دے۔ تو ہم سب مسلمانوں کو اذان کے الفاظ آنے چاہیے، اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں اذان کے الفاظ کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، کثیر زیادہ، اکثر بہت زیادہ، تو اسی طرح ہے اکبر۔ تو اکبر 2 دفعہ دیکھیں آیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آپ زور دیتے ہیں نا کسی چیز پہ تو آپ 2 دفعہ بات کرتے ہیں، تو یہ اسی طرح ہے کہ زور دینے کے لیے تکرار آئی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر من، اللہ کس سے بڑا ہے؟ کس سے بڑا ہے اللہ؟ کون بتائے گا اللہ کس سے بڑا ہے؟ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ سے آگے تو کوئی بھی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ہم کیونکہ یہ ہے نا بڑا اکبر، یہ ہم نے جیسے ابھی دیکھا تھا کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، تو اللہ کے لیے بھی ہم اکبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سب سے بڑا۔
یعنی اس سے بڑا کوئی چیز نہیں, اس کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سب کچھ بنایا, اللہ کو کسی نے نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ اپنی ہر صفت میں سب سے بڑا ہے, اللہ تعالیٰ قوت میں سب سے بڑا ہے, عزت میں, شان و شوکت میں, ہر صفت میں اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اگر سمیع ہے تو کیا اس جیسا سننے والا کوئی ہے؟ اللہ اگر بصیر ہے تو کیا اس جیسا دیکھنے والا کوئی ہے؟ اللہ کی جتنی صفاتی نام ہے وہ اسی لیے کہ اس جیسا کوئی نہیں. آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے تعریف نکلے گی. جب ہم کسی کو جانتے ہی نہیں ہوں گے تو ہم کیسے بتائیں گے کہ اس کی کیا کوالٹیز ہیں؟ جب ہم جانیں گے اللہ کو تبھی تو ہم دل سے تعریف کر سکیں گے کہ اللہ کتنا عظیم ہے, کتنا شان والے ہیں. تو ہم نے اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے. اور اگر ہم فجر کی اذان سن کر سوتے رہتے ہیں تو کیا ہم نے اللہ کو بڑا مانا؟ تو کس کی بات سنی ہم نے؟ اللہ کی بات سنی کہ آؤ فلاح کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, یا ہم نے اپنے نفس کی بات سنی کہ نہیں آؤ نیند کی طرف؟ تو ہم کس کو بڑا مان رہے ہیں یہاں پر؟ اللہ کو بڑا مان رہے ہیں یا نفس کو بڑا مان رہے ہیں؟ یہ آپ سوچیں, ضرور غور کریں اس بات پہ اور دعا مانگیں, اے اللہ مجھے اپنی زندگی میں تجھے بڑا ماننے کی توفیق عطا فرما, کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور ہدایت بھی اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے. اور بڑا ماننے کی توفیق کیا ہے؟ یعنی ہمیں اپنے نفس سے بھی, ہم اپنے نفس سے بھی اللہ کو بڑا مانیں. ہم تو اپنے نفس کو آگے کر دیتے ہیں نا, نماز نہیں پڑھی تو کس کو آگے کیا؟ نفس کو آگے کر دیا, نفس کو بڑا بنا دیا. خاندان کو بڑا بنا دیتے ہیں کہ ہماری خاندانی روایات ہیں, یہ تو ہماری ویلیوز ہیں, ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کے حکم پیچھے چلا جاتا ہے اور سب کے خاندان کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ آگے آ جاتی ہے. پھر لوگوں کو ہم پریفرنس دینا شروع کر دیتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کا حکم ہے وہ کرنا ہے, بس ہمیں کرنا چاہیے. سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ہمارا تو یہ اس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے. ایک مسلمان کا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ بس اللہ نے کہہ دیا بس بات ختم, اس سے آگے کچھ نہیں. نہیں پھر ہم لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں فلاں یہ کیا کہے گا, یہ کر دیا تو فلاں کیا سوچے گا, لوگ کیا کہیں گے, خاندان والے کیا کہیں گے, دنیا کیا کہے گی. ان چیزوں کو آپ نے نہیں سوچنا. جہاں اللہ کی بات آ گئی, اللہ کا حکم آ گیا, وہاں سب پیچھے چلے. اللہ کا حکم آگے ہے, باقی سب کی باتیں پیچھے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد میں گواہی دیتا ہوں. شہادت سے نکلا ہے, اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں شہید, شہادت. اب دیکھیں اشہد کیسے بنا, یہ ویسے آپ اس کورس میں سیکھ جائیں گے, لیکن ابھی دیکھیں اس سے ملتا جلتا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں. اعوذ, اعوذ ہم پڑھ چکے ہیں نا تحفظ میں, اس کا کیا مطلب تھا؟ کون بتائے گا؟ اعوذ, جی بتائیے کون بتائے گا؟ جی سسٹر ارسا بلاول, آپ نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا, بتائیے. میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں. بالکل, دیکھیں اس کا مطلب کیا تھا, میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں. تو یہاں کیا اشہد, میں گواہی دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس سے ملتا جلتا یہ نا. تو آ کا اشارہ اپنی طرف ہے, ٹھیک ہے, یاد رکھیں. جیسے انگلش کا آئی ہوتا ہے نا, تو یہ بھی آ کا اشارہ ہماری اپنی طرف ہوگا. جیسے اعوذ میں ہے میں پناہ مانگتی ہوں, اشہد میں گواہی دیتا ہوں, اعبد میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ان بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ورڈ ہے قرآن میں. 571 ٹائمز آیا, 571 بار. اس کا مطلب کیا ہے کہ لا الہ, لا پڑھ چکے ہیں, لا کا مطلب ہے نہیں. اور لا سے ملتے جلتے اور بھی الفاظ ہیں جو ہم یہاں پڑھیں, دیکھتے ہیں اس کو. ہم نے ماں پڑھا تھا نہیں کے لیے, ماں کے 3 مطلب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہاں فی الحال ہم نہیں ہی پڑھتے ہیں. اس کے 3 مطلب کیسے پتہ لگے گا وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے. لا بھی ہم نے پڑھا نہیں کے لیے. ایک لفظ اور آتا ہے لم, لم بھی ہوتا ہے نہیں کے لیے, ڈیڈ ناٹ. اور پھر ہے لن, لن کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز نہیں, ول ناٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ کہیں نوٹ کر لیں, اسکرین شاٹ لے کے اپنے موبائل پہ رکھ لیں, بار بار دیکھیں, کیونکہ یہ
चार मुख्तलिफ अल्फाज हैं लेकिन इनके मानी जो हैं वो सेम ही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे आ रहा है इलाह। इलाह का क्या मतलब है? माबूद। इलाह वाहिद है और उसकी जमा है आलिहतुन। आलिहतुन, यहाँ किसी को कुछ क्वेश्चन जहन में आता है? किसी के जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है आलिहतुन को देख के? ये औरत की भी इस्तेमाल होता है ना? जी, हमने निशानी पढ़ी थी कि अगर बोलता आए तो वो औरत की निशानी होती है, फेमिनिन की, मोन्नस की। लेकिन एक बात मैंने आपको और कही थी कि दिमाग की खिड़की को हमेशा क्या करना है? खुला रखना है। मैंने आपको कहा था बोलता हमेशा मोन्नस की निशानी नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर मोन्नस की निशानी है। तो देखें वो आगे वही वर्ड आ गया जहां बोलता मोन्नस की निशानी नहीं है। यहाँ गोलता मुअन्नस नहीं है। एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं, कुछ बहुत थोड़े से अरबिक में, वो हम जैसे जैसे करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। उनमें से आलिहातुन भी है। यहाँ पे आलिहातुन जमा है इलाह की, ठीक है, ये फेमिनिन की निशानी नहीं है। ठीक, ये बस आपने बात याद रखनी है। इलाह वाहिद, आलिहातुन जमा। और आलिहातुन मैं चलें आपको एक हिंट देती हूँ और मैं फिर आपसे कल पूछूंगी, बल्कि आप लोग मुझे ग्रुप में आंसर करिएगा कि आलिहतुन सूरह कहफ में आता है। हम हर जुम्मे को पढ़ते हैं सूरह कहफ, कहाँ आता है, कौन सी आयत में, ये आप लोगों ने ढूंढना है। ठीक है, ये आप लोगों ने ढूंढ के मुझे ग्रुप पे बताना है फ्राइडे की शाम तक, क्योंकि फ्राइडे को सब पढ़ते हैं। तो आपने फ्राइडे को जब आप लोग पढ़ लें तो फिर आप देखें आलिहतुन कौन सी आयत में आया है सूरह कहफ। इल्लल्लाह, इल्ला सवाए अल्लाह, अल्लाह के। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सवाए अल्लाह के। अब इलाह क्या है? इलाह के मानी देखते हैं। इलाह कौन है, यानी माबूद कौन है? माबूद वो जिसकी इबादत की जाए, जिसको खास सजदा किया जाए। आपको पता है ना, सजदा सवाए अल्लाह के और किसी के आगे झुकने की, सजदा करने की इजाजत नहीं। और एक आपने बचपन से सुनते आए होंगे कि अगर सजदा जायज होता तो ये शौहर के बीवी को कहा जाता कि शौहर को करे सजदा, ये भी सुना होगा आपने। अच्छा, इलाह कौन है? जिसकी इबादत की जाए, यानी जिसको सजदा किया जाए, जिससे मदद मांगी जाए, जिस पर भरोसा किया जाए यानी तवक्कल किया जाए, जिसका शुक्र अदा किया जाए और जिसका हुक्म माना जाए। तो हम क्या करते हैं? मैं शहादत देता हूँ, यानी मेरी बातें और मेरा सारा अमल इस बात की गवाही दे कि मैं अल्लाह को अपना माबूद मानती हूँ, मानता हूँ, और किसी को नहीं। तो वो जब हमारे अमल से ही नहीं जाहिर होगा तो कैसे पता चलेगा कि हम अल्लाह को माबूद बनाते हैं? आपने अपने अमल से शो करना है, ठीक है, अमल से बताना है। बातें करनी तो बहुत लोगों को आती है, अमल से बताना है। अजान हुई, सबको छोड़ें, सब काम एक तरफ करें, नमाज पढ़ें। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, आओ आओ कामयाबी की तरफ, मेरी तरफ आओ। तो सबको एक तरफ करें और नमाज की तरफ जाएं। घर में, बाहर, ऑफिस, बाजार में, हर जगह आपके अमल से पता चलना चाहिए कि आपके लिए माबूद कौन है, अल्लाह है या आपका नफ्स है, या ये आपके सिर्फ अमाल से पता चलेगा कि उसी को मैं खालिक मालिक मानती हूँ, उसी की मैं इबादत और इताअत करती हूँ और उसी पे भरोसा करती हूँ। और जिंदगी के हर पहलू पे, हर जगह मैं अल्लाह के बनाए हुए कानून पे चलूंगी, ना कि अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशात के ऊपर। तो ये जब तक हमारे अमल से साबित नहीं होगा ना, मुंह से हम जितना मर्जी कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को एक मानते हैं, इसका कोई फायदा नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं हमें लोगों पर इस्लाम की शहादत देनी है, दावत देनी है, लोगों को बताना है कि इस्लाम क्या है। मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, ठीक है, शहादत देनी है ना। तो शहादत कैसे देंगे हम? इसी तरह देंगे ना, अपने अपने अमाल के जरिए। हम अगर ऐसे काम ही नहीं करेंगे, जैसे बहुत सारे अगर फॉरेन में लोग रहते हैं जो उनके पास तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लोग उनको देख के ना मुसलमान हो जाते हैं, उनके अमाल देख के। ऑल दो आजकल मुसलमानों के हालात कुछ इतने अच्छे नहीं है अमाल के हिसाब से, बाहर के लोग हमसे ज्यादा अमाल में, दयानतदारी में आगे हैं।
ہر اذان، ہر اقامت اور ہر تشہد میں ہم کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، یعنی گواہی دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، جو سنتے ہیں وہ آگے بتاتے ہیں۔ مسلمان اس کام سے بہت دور ہے، وہ کہتے ہیں بس ایک جو تبلیغی جماعت ہے نا، بس یہ اسی کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جو بات اچھی سنے، اس کو جو بات پتہ ہے وہ آگے پہنچائے، آگے تبلیغ کرے، بتائے۔ انا، انا دیکھیں پہلے آیا تھا ان، ادھر بھی اس کا کیا مطلب تھا کہ، انا کے، دونوں اعراب سے ذرا سا فرق ہے لیکن مطلب سیم، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ کیسے یاد رکھنے کے لیے کیا کریں گے؟ ہم جملہ یاد کر لیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں کیا مطلب ہے ان کا؟ کہ، اور اشہد ان محمد عبدہ، محمد رسول اللہ، اس میں بھی انا اور ان جو ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ، ٹھیک ہے؟ اور ان کا کون بتائے گا؟ ان ہم بڑا کامن یوز کرتے ہیں، اپنے ڈیلی کنورسیشن میں یوز کرتے ہیں، بتائے گا کوئی ان کہاں یوز کرتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جی سسٹر حفصہ آپ بتائیے۔ انشاءاللہ، اگر بالکل، اللہ نے چاہا۔ بالکل، انشاءاللہ ہم کتنا یوز کرتے ہیں نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ۔ تو انشاءاللہ کے سینٹینس کو ہم یاد کر لیں گے، ان کے میننگ کو یاد رکھنے کے لیے۔ سینٹینس ہم اس لیے یاد رکھتے ہیں، اس سے پھر میننگ کا میننگ جلدی ہمیں ریکال ہو جاتا ہے، یاد آ جاتا ہے۔ پھر ایک لفظ ہے انا، انا اس کا کیا مطلب ہے؟ بے شک، یہ بھی قرآن میں دیکھیں 1534 بار آیا ہے، کتنا زیادہ آیا ہے یہ، آپ مصحف کھول کے دیکھیں نا تو آپ کو ملے گا ہی۔ اور اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جملہ کون سا استعمال کریں گے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ 4 ورڈز ہیں جو ملتے جلتے ہیں، صرف اعراب سے ان میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے اور پھر ان کے میننگ میں فرق آتا ہے۔ ان اور انا پہلے دو جو ہیں، ان کا مطلب سیم ہے کہ ان، اگر انشاءاللہ سے ہم یاد رکھیں گے انا، بے شک، ان اللہ مع الصابرین، اور یہ قرآن میں مل کر یہ چاروں ورڈز اگر ہم ان کو یاد کر لیں تو یہ دیکھیں کتنی بار آئے ہیں، 3000 سے زائد بار آئے ہیں، اور یہ ملتے جلتے ہیں، ان میں تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے، تو اس کو آپ نے بہت اچھا پکا یاد کرنا ہے۔ اس کا بھی اسکرین شاٹ لے کے اپنے موبائل فون پہ لگا لیں، بس آتے جاتے جب بھی آپ موبائل کھولیں آپ کو فوراً وہ ہوم اسکرین پہ لگا لیں، نظر آئے، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ تو اس کو آپ نے ضرور 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 پکا پکا یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کیا ہے؟ واحد، اور اس کی جمع دیکھیں رسل۔ ہم نے ایک جمع کا طریقہ کیا پڑھا تھا کہ یا واؤ کا اضافہ ہوتا ہے، یا نون کا اضافہ ہوتا ہے، یا الف تا کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں، دماغ کی کھڑکی کو کھلا رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول جو ہے اس کی جمع کیسے بنی؟ اور رسول یہ ایکسیپشنل تھوڑے سے ہوتے ہیں، جیسے اردو میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی کتاب سے کتب بنتا ہے، بالکل اسی طرح۔ تو یہ بھی تھوڑا سا آپ نے یاد رکھنا۔ میں شہادت یا گواہی دیتا ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل ہر جگہ گواہی دے گا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کیسے؟ ہمارے اعمال سے آپ شو کریں گے اپنے اعمال سے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے محبت کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پہ من و ان تسلیم کرتا ہوں، بغیر چوں چرا کیے ہوئے مانتا ہوں، اور قرآن کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے تو یہی اس کے ساتھ محبت کا اظہار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو نبی کی پسند وہ ہماری پسند، سمعنا واطعنا، ٹھیک ہے؟ حیا علی الفلاح، حیا کا کیا مطلب ہے؟ آؤ، اور اللہ طرف۔ اچھا، آپ نے اللہ کا ایک اور مطلب بھی پڑھا تھا پہلے، کیا پڑھا تھا؟
فلاح کا مطلب ہم نے کل کے لیسن میں پڑھا تھا نا، کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ نہیں یاد کسی کو؟ اوپر اوپر، ہاں الائی جی حسن. جی جی، پر یا اوپر، لیکن یہاں پہ ہے طرف. تو کسی کے ذہن میں ایک کوشچن تو آیا ہوگا نا کہ یہ کیا وہاں ہم نے یہ پڑھا تھا لیکن یہاں پہ تو طرف ہے. مطلب اس کا وہی ہے، پر، اوپر. لیکن جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا، تو جس لینگویج میں ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اکارڈنگ پھر ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں آؤ نماز کے اوپر، تو وہ تو اچھا نہیں لگے گا نا. تو اردو میں ہم پھر چینج کر دیتے ہیں ٹرانسلیشن کے وقت، تو طرف کر دیتے ہیں، آؤ نماز کی طرف. ٹھیک ہے، یہ وجہ ہوتی ہے. الصلاح نماز، صلاح کیا ہے؟ واحد ہے، اور صلاۃ اس کی جمع. اب یہ دیکھیں کیسے جمع بن رہی ہے. بولتا ہٹا کے کیا کیا؟ الف تا کا اضافہ کر دیا، تو یہ بن گئی جمع. یہ آپ نے سیکھ چکے ہیں. حی علی الفلاح، پھر آؤ طرف. فلاح، فلاح کیا ہے؟ فلاح ہے کامیابی. اور کیسی کامیابی؟ ظاہر ہے ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ جب ہماری آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے، وہ ہماری فلاح ہے. ٹھیک ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں فلاح کا لفظ. اور یہاں دیکھیے تھوڑا سا غور کریں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو اپنی اپنی جگہ پر یا اپنے اپنے گھروں میں، بلکہ کہ نماز کی طرف آؤ. یعنی انویٹیشن دیا گیا، حکم نہیں دیا گیا، انوائٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی مسجد میں آؤ، گویا نماز کو قائم کرو. اگر آپ نماز قائم کریں گے تو ہر طرح کی فلاح ملے گی. کامیابی کا راستہ ہے نماز. صراط مستقیم جو ہے، سیدھا راستہ، کامیابی کا راستہ، وہ اس کا کیا ہے؟ کی کیا ہے؟ چابی کیا ہے؟ نماز. تو آؤ نماز کی طرف انوائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ. اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں نماز کے. دل و دماغ کو فائدہ ہے. کیسے؟ نماز کامل ذکر ہے، مکمل ذکر ہے. اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. آپ دیکھیں، آپ اگر کبھی ڈپریشن میں ہو، پریشانی ہو، تو نماز آپ پڑھیں، اللہ سے باتیں کریں، دل کھول کے سجدے میں رو رو کے اللہ سے بات کریں، تو کتنا سکون ملتا ہے نا. اور جسمانی فائدے کتنے ہیں اس میں. وضو کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بدن کی صفائی ہوتی ہے. نماز کے لیے جو ہم جاتے ہیں، اس میں جو اٹھتے ہیں، پوسچر جتنے بھی ہیں نماز کے، سجدہ کرنا وغیرہ سب، یہ تو اب میڈیکل سائنس نے پروف کر دیا ہے کہ یہ سب سے بیسٹ پوسچر جو ہے نا، یہ وہ ہیں جو نماز میں مسلمان کرتے ہیں. ٹینشن ریلیز کرنے کے، بے تحاشا بیماریاں دور ہوتی ہیں اس سے. لمبے سجدے کرنے سے جو دمے کے مریض ہیں نا، ان کے لیے بہت فائدہ ہے. جب کرونا آیا تھا تب بھی ڈاکٹرز کہتے تھے سجدہ کریں لمبے لمبے، مطلب انگریز تو سجدہ نہیں کہتے، کہتے تھے اپنا ہیڈ جو ہے وہ زمین سے لگا کے رکھیں اور دیر تک کریں، اس سے سانس بہتر ہوتی ہے. جو بھی کیونکہ اس میں کرونا میں لنگس کا ایشو ہو جاتا تھا نا، سانس کا مسئلہ ہو جاتا تھا، تو کہتے تھے لمبے سجدے کریں، اس پوسچر میں رہیں، پھر اس سے سانس کی تکلیف نہیں ہوتی، یا جن کو تکلیف ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں نا کہ سب سے بیسٹ پوسچر یہ والا ہے، کیونکہ ویسے ہم جب سیدھے ہوتے ہیں تو دماغ سے خون نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا، لیکن جب سجدے کی پوزیشن میں آتے ہیں تو دل سے دماغ کی طرف جاتا ہے خون. تو یہ بھی بہت بیسٹ پوزیشن ہے. وقت کی پابندی کی عادت بنتی ہے. اگر ہم اپنے سارا اسکیجول نمازوں کے ارد گرد کر دیں نا، تو بہت ہمارے جو ٹائم مینجمنٹ ہے نا، وہ اس سے ہو جاتی ہے. آپ نے سارا کام اگر اپنے نمازوں کے ارد گرد کر لینا، جیسے اب یہ میں کورس کر رہی تھی تو ٹائمنگ میں سیٹ کر رہی تھی، تو مجھے یہی تھا کہ نماز کوئی بیچ میں ڈسٹرب نہ ہونا، یعنی عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے پہلے ہمارا یہ کلاس ہو جائے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے پلان نمازوں کے اکارڈنگ کرتے ہیں نا، تو وقت کی پابندی کی عادت بنتی ہے. اس سے اجتماعی فائدے ہیں. وہ کیا؟ جیسے جو مرد حضرات جاتے ہیں مساجد میں، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی خبر گیری ہو جاتی ہے، سلام دعا ہو جاتی ہے، غمی خوشی کا پتہ چل جاتا ہے، ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد ہو سکتی ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، معاشرہ بہتر ہوتا ہے. اور سب سے اہم فائدہ کیا ہے؟ جنت میں جنت ملے گی، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب
نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو کہتے ہیں اچھا پہلے یہ کام کر لوں پھر نماز، اچھا پہلے یہ کام کر لیں پھر نماز پڑھتے ہیں. نہیں، آپ نے اپنے کاموں کو کہنا ہے کہ نہیں پہلے میں نماز پڑھوں پھر میں یہ کام کروں. تو آپ خود دیکھیں گے جو بندہ نماز کو امپورٹنس دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ٹائم میں برکت ڈال دیتا ہے، ٹائم میں بہت برکت ہو جاتی ہے. ہم بچپن سے سنتے آئے تھے نماز دین کا ستون ہے، نماز کامیابی کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے. تو یقین مانیے نماز برائیوں سے روکتی ہے. آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لینا، آپ سے جو ایسے کام ہے نا جو آپ چاہتے ہیں کہ چھوٹ جائے، ایسے بری عادتیں وہ خود بخود چھوٹتی جائیں گی، خود بخود پیچھے ہوتی جائیں گی آپ سے. نماز واقعی میں برائیوں کو روکتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. آخر میں کیا کلمات ہیں؟ آخر میں وہی کلمات جس سے اذان شروع ہو رہی ہے. لیکن یہاں پہ کیا اعلان ہے؟ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ، اللہ کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ. اگر نہیں مانو گے تو اس میں اللہ کا کچھ نہیں جا رہا، اللہ تعالیٰ کو فرق بھی نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اگر مجھے ایسے لوگوں کو ہٹا کر میں دوسری قومیں لے آتا ہوں جو میرا ذکر نہیں کرتے، مجھے نہیں مانتے، تو میں ایسی پوری کی پوری قوموں کو، مثالیں ہمارے پاس ہیں، تاریخ بتاتی ہے کتنی پرزور قومیں تھیں، طاقتور قومیں تھیں، ان کو اللہ نے ہٹا کے ان کا نام و نشان ختم کر دیا اور دوسرے لوگوں کو لے آئے. نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا نقصان. اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمارا نقصان. اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے بھی ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں، چرند پرند سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں. بس ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اور اگر وہ کرے گا تو اس میں اس کی فلاح ہے، اگر نہیں کرے گا تو اپنا نقصان. لا الہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہر مسلمان کو پتا ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے کہ موت کو ہمیں یاد رکھنا ہے. حدیث میں آتا ہے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص قریب المرگ ہے اس کو لا الہ کی تلقین کرے. تو ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران شاید اس نے 10 سے 12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، لیکن کلمہ صرف 1 یا 2 نے پڑھا. پھر ایک لڑکی تھی جو ایک حادثے کا شکار ہو گئی، اس موت کا وقت اس کا تھا. جب اس کو لا الہ کا کہا گیا کہ پڑھیں تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ گانا شروع ہوا اور پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ہم زبان کو جس چیز کا عادی بنائیں گے نا، ہمارے مرتے وقت وہی ہماری زبان کے اوپر ہوگا. اگر ہم لا الہ کی پریکٹس اپنے ڈیلی روٹین میں کیا کریں گے نا تو آپ کی زبان سے انشاءاللہ نکلے گا. لیکن اگر ہم دن رات گانے سن رہے ہیں، وہی گنگنا رہے ہیں، غلط جملے بول رہے ہیں، کچھ ایسے الفاظ منہ سے نکال رہے ہیں جو سننے میں دوسروں کو بھی اچھے نہیں لگتے، تو وہ مرتے وقت وہی الفاظ نکلیں گے، لا الہ نہیں نکلے گا. تو لا الہ کا ذکر اپنی زبان کو عادی بنائے. لا الہ کا اٹھتے بیٹھتے وقت جب یاد آئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور یہ اتنا ایزی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اتنا پتہ بھی نہیں چلتا نا، ہونٹ بھی نہیں ہلانے پڑتے، زبان کو ہلا، منہ بند کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ. اب ہم لیتے ہیں تھوڑی سی بریک، اور کسی کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر ہم سیکنڈ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. کا کوئی کوشچن نہیں؟ چلیں پھر ہم ٹائم ضائع کیے بغیر لیسن بی کی طرف چلتے ہیں، گرامر پارٹ کی طرف. تو گرامر میں آج ہم ایک نئی چیز سیکھیں گے، وہ ہے حرف. کیا لفظ کی قسمیں اور حرف جر. اس میں بھی ہم صرف 3 ورڈ سیکھیں گے، صرف 3 ورڈ، لی، من اور ان. کس کے ذریعے؟ ٹی پی آئی کے ذریعے. تو آئیے کریں ہم اکٹھے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. میں امید کرتی ہوں آپ لوگ، آواز تو آپ لوگوں کی میں نے کہا ہے میوٹ رکھیں، لیکن آپ لوگ خود اونچی آواز میں بولتے ہوں گے اور سائن بھی ضرور کرتے ہوں گے. من ہوا مسلم، کون کرے گا یہ؟ من کا مطلب بھی
ہم نے پڑھ لیا, ہوا کا ہم نے پورا ٹیبل پڑھ لیا. جی سسٹر سائمہ آپ بتائیے, من ہوا. من ہوا وہ کون ہے, ہوا مسلم وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے, سائن صحیح ہے من میرا. ہم وہ کون ہے, من ہوا کا سائن یہی ہوگا. یہ من ہوا کا صحیح ہے. اوکے, وہ کون ہے, ہوا مسلم وہ مسلمان ہے. من ہم وہ کون ہے, ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. ہم پڑھ چکے ہیں الفاظ کی 3 قسمیں ہیں, اسم فعل حرف. اسم ہم پڑھ چکے, کسی نام چیز جگہ یا پھر صفت, اور پہچان اس کی ہے ال 2 پیش 2 زبر 2 زیر واو نون یا نون اور الف تا. آج ہم پڑھیں گے ایک نئی چیز, حرف. پڑھ تو آپ چکے ہیں, مجھے یقین آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کیا ہے حرف. جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. یہ کچھ ورڈز ہوتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں. ایک ڈیفینیشن اس کی یہ بھی ہے کہ عربی میں کیا ہوتا ہے, یا اسم ہوتا ہے اس کی پہچان آپ کو دے گی, ایک فعل ہوتا ہے وہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے, اور اسم اور فعل اگر نہیں ہے تو وہ پھر لازمی حرف ہے. ٹھیک ہے, یعنی یا اسم ہوگا یا فعل. تیسرا اگر آپ ان دونوں میں سے آپ کو نہیں لگ رہا کہ نہ اسم ہے نہ فعل ہے, تو پھر یہ لازمی حرف. ٹھیک ہے, تو آج ہم 3 حروف پڑھیں گے. آپ کو بتایا تھا نا لا اور لی ایک ہی چیز ہے, اس کا مطلب ہے لیے, ہم پڑھ چکے ہیں. کون بتائے گا اس کی کوئی ایگزامپل ہم جو پڑھ چکے ہیں پیچھے سبق میں, کسی کو یاد ہے؟ جی 2 پارٹیسپینٹ نے ہینڈ ریز کیے ہیں, کون کون ہے؟ نظر نہیں آ رہا. اچھا سسٹر ارشا بلاول آپ بتائیے, ہم نے کیا ایگزامپل پڑھی ہے؟ الحمدللہ, للہ اللہ کے لیے. جی للہ ہی. آپ نے یہاں سے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے, یاد رکھنے کے لیے للہ ہی ورڈ وہ ہے لیے. من ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ جی سسٹر روبینہ آپ بتائیے, آپ کا ہینڈ ریز تھا پہلے. من ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بالکل, ویری گڈ, من شاباش. الشیطان. من الشیطان الرجیم, من سے. اور ان بھی ہم نے پڑھ لیا ہے, کون بتائے گا؟ جی سسٹر روبینہ کا ہینڈ ریز ہے. سسٹر روبینہ آپ نے ابھی بتایا نا, کوئی اور بتایا؟ ان ہم نے پڑھا ہے, کل پڑھا ہے ہم نے. جی سسٹر روبینہ آپ نے تو بتا دیا نا, اور کون ہے؟ ہینڈ کس کا ریز ہوا تھا, پھر نیچے کر لیا آپ لوگوں نے. گڈ, بتائیے. جی بتائیے, مجھے نظر نہیں آ رہا کس کا. رضی سسٹر اللہ حفصہ, عنہم. جی پھر سے بتائیے. رضی اللہ عنہم. ویری گڈ, ویری گڈ, شاباش, ماشاء اللہ, بالکل صحیح بتایا. رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے, یا انہا سے بارے میں. ویری گڈ, شاباش. یہ تینوں اسٹوڈینٹس آج اسٹار ہیں, اسٹوڈنٹ آف دا ڈے. جی لا اور لی کا مطلب یہ, اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم کریں گے للہ الحمدللہ سے, من الشیطان اعوذ باللہ سے, اور ایک نیا لفظ ان آپ پڑھ چکے ہیں پچھلے, وہ رضی اللہ عنہ. اور حروف ان تمام حروف کو ہم کس سے ملائیں گے؟ ضمائر سے. ضمائر سے جب ہم ملائیں گے, کون سا تھا؟ ہو, ہم, کا, یہ, کم, نا, اس سے ہم ملا کے پھر پورا ٹیبل بناتے ہیں. آ جائیں جی, کون آئے گا؟ ریز یور ہینڈس. کون کرے گا یہ والا ٹیبل, یا میں کر دوں پہلے؟ چلیں, سسٹر حفصہ نے ہاتھ کھڑا کیا, آپ کریے سسٹر. اور یہ دیکھیں, یہ جو لہو یہ 3 ورڈز جو ہیں, لائٹ چلے گی, بولیے. Oh God.